السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، تو آج میں آپ کو ایک دعا بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دعا جیسے آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے اوپر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا مجرب دعا ہے، جس نے بھی یہ دعا پڑھی ہے، میں خود یہ دعا پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ دعا جس شخص نے بھی پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ بھی یہ دعا آج ہی سے شروع کریں، لیکن اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے 3 کام کرنا لازمی ہے۔ جب تک آپ یہ 3 کام نہیں کریں گے، اس دعا کی تاثیر آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ دعا آپ پڑھتے جائیں گے، آپ تک جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت اور رزق میں بڑھوتری یہ تبھی ہوگی جب آپ اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ 3 کام آپ لازمی کریں۔ مختصر سا کام ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ یہ 3 کام جب تک آپ نہیں کریں گے، رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کا آپ اہتمام کریں۔ جب تک نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد رزق کا ذکر کیا ہے۔ آپ نماز چھوڑ کے رزق کے پیچھے بھاگیں گے، رزق کی تلاش میں نکلیں گے، رزق آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، آپ کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے نماز، اس کے بعد جو ہے پھر رزق کی تلاش میں آپ نکلے۔ سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ قائم رہو۔ یعنی گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہ آپ صبح رزق کی تلاش میں نکل رہے ہیں، رات کو گھر آ رہے ہیں، لیکن ایک نماز بھی آپ نے نہیں پڑھی۔ نہیں، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو۔ رزق کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے، ہم نماز کا سوال آپ سے کریں گے۔ اس لیے پہلے نماز۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی آپ کو رزق دینے والا ہوں، اس لیے نماز پڑھو، مجھ سے مانگو، رزق میں آپ کو دوں گا۔ اس لیے آپ نماز چھوڑ کے رزق کے پیچھے نہ بھاگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس لیے پہلی نماز، اس کے بعد رزق۔ آپ سورۃ الزاریات اٹھا کے دیکھیں، سورۃ الزاریات میں آیت نمبر 56، 57، 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، میں آپ سے رزق نہیں مانگتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے کھلاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور زبردست طاقت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آپ پہلے نماز پڑھو، پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد رزق کے لیے نکلو۔ تو رزق کا تعلق نماز سے ہے، نماز پڑھو گے اللہ رزق آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نماز پڑھی جائے، جب تم نماز پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی پھر اللہ سے فضل مانگو، رزق مانگو۔ تو پہلے نماز۔ تو اس لیے نماز کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ نماز پڑھو گے اللہ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے، نماز نہیں پڑھو گے تو رزق کہاں سے آپ کو ملے گا؟ تو اس لیے جس ساتھی کے ساتھ رزق کی تنگی کا مسئلہ ہو، رزق میں برکت نہ ہو، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ اس کے بعد، نماز کے بعد
ہر فرض نماز کے بعد یا اخیر میں، نماز کے اخیر میں دعاؤں کا اہتمام کرے، دل سے اللہ سے روزی میں برکت کی دعا کرے۔ اللہ سے دعا کرو گے تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ اولاد جب تک ماں باپ سے نہ مانگے رو رو کر، ماں باپ اسے کچھ نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ نمازوں کے بعد، کیونکہ نماز میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد جب وہ اس سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام نماز، اس کے بعد دعا کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ہر جگہ قرآن میں، ہر جگہ احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر رزق چاہتے ہو استغفار کرو۔ تو استغفار کا بھی تعلق ہے رزق کے ساتھ۔ جس نے استغفار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق کی تنگی سے نکالا ہے، اس کی رزق میں برکت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس دعا سے پہلے یہ تین کام کرنا لازمی ہے، کیونکہ ان تین کاموں کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ نماز کا تعلق رزق کے ساتھ، دعا کا تعلق رزق کے ساتھ، اسی طرح استغفار کا تعلق رزق کے ساتھ۔ تو یہ تین کام آپ لازمی کریں۔ اس کے بعد دعاؤں میں یہ دعا پڑھے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ دعا آپ روزانہ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے مال و دولت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری فرمائیں گے۔ یہ دعا جو ہے بہت مجرب دعا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے گناہوں کی بخشش فرما، وسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے، بہترین دعا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں ضرور برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جماعت کے ساتھ، اسی طرح دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استغفار کی کثرت عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔